اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب گرامی قدر، مسند صدارت پر تشریف فرما شہزادگان گلستان سیدہ زہرا حضور تاج الحفاظ کے اس گنبد خضرا سے آنے والی رحمتوں کے حصار میں بسنے والے متبرک آستانہ عالیہ پر ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کچھ اس طرح سے آج کے عرس پاک کی نشست میں میں اور آپ حاضر ہوں کہ ایک ایک لمحہ ہماری قبر اور آخرت کے لیے سرمایہ قرار پا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو اس آستانے پر آج آیا ہے، میں پورے یقین کامل سے اور ایمان صادق سے یہ جملہ بے باکانہ طور پر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہاں پر آج آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ خالی ہاتھ یا خالی جھولی یہاں آیا ہو، لیکن خالی لے کے چلا جائے یہ ناممکن ہے۔ آپ تشریف فرمائیں۔ صاحبان عزیز، چشتی گلستان اپنے عروج پر ہے۔ میں چونکہ نقش بندی نسبت رکھتا ہوں تو بس اس طرح سے آج آپ سنیے گا کہ ایک نقش بندی کو آج چشتی داد کی ضرورت ہے۔ لیجئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 88 میں نے تلاوت کی ہے۔ چونکہ یہ آستانہ حضور تاج الحفاظ کا آستانہ ہے تو میں قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی میں اپنے مسلک کی ترجمانی کا بھی شرف حاصل کروں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اس قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ چیزیں ما ہوا، وہ چیزیں شفاء، جنہیں ہم نے شفا کہا ہے۔ ایک چیز وَرَحْمَةٌ، دوسری چیز جو ہم یاسر صاحب اس قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ ہے ہماری رحمت۔ اور پھر یہ اللہ نے ہی فیصلہ کیا کہ شفا کنہیں ملتی ہے، رحمت کنہیں ملتی ہے، فرمایا للمؤمنین۔ نہیں، ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں۔
ہمارے قرآن سے شفا بھی اور رحمت بھی کسے ملے گی؟ جڑا اندروں بھی پکا مومن ہویا تے باہروں بھی پکا مومن ہویا۔ ابھی بھی آپ کی آواز تھوڑی ہے یار، چشتی ماحول ہے۔ اب یہ کسی تفسیر میں مفسر کا لکھا ہوا قول نہیں، یہ بے نیاز کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کے نسخہ ہائے نور سے شفا ملے گی تو مومن کو، رحمت ملے گی تو مومن کو۔ اب قرآن کی میزان پہ فیصلہ کرنا، جنہوں نے مرنے کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھا تو کیا اس بات کی دلیل نہیں مومن ہوتے تو شفا ملتی؟ نہیں لے سکے میرا فکرہ۔ اگر ایمان ہوتا، قرآن کے شفا ہونے پہ یقین ہوتا، اگر ایمان ہوتا، قرآن کے رحمت ہونے پہ یقین ہوتا، جس زبان پر قدرت الہیہ کا کمال دیکھیے، یہ جاری ہو جائے شاہ صاحب کہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کے لیے کیا پڑھنا، غور چاہیے، جو قبر میں چلا گیا اب اس کے لیے کیا پڑھنا، تو اس کا جواب ہے اس آیت میں شفا بھی محدود نہیں، رحمت بھی محدود نہیں، اور پھر مولوی شفا اور رحمت نہیں کہہ رہا، خالق کائنات فرما رہا ہے قرآن شفا بھی ہے، علامہ ابو بکر جلالی صاحب، اور قرآن رحمت بھی ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین۔ تو میرا فکرہ وصول فرمائیے، جس کے دل میں ایمان کی حرارت تھی اسے آج حاضری کے لیے منظور کر لیا گیا ہے کہ کوئی بیمار دل لے کے آئے تو تاج الحفاظ کا آستانہ اسے شفا سے معمور کر کے بھیجے، کوئی بے رحمت آ جائے تو اسے آج تاج الحفاظ کے عرس میں رحمتوں کے خزانے کی خیرات عطا کر دی جائے۔ اور لیجئے صاحب، یہ فکرہ اپنے دلوں پر نقش کر کے آج کی اس خوبصورت نشیت سے اٹھیے گا۔ آگے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ شفا اور رحمت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ میرے نال چلنا پڑنا جی تھوڑا جا۔ کن کے لیے شفا ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے رحمت ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، بولو نا یار تھوڑا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کی اس آیت میں گروہ بیان ہوئے ہیں دو۔ کتنے بیان ہوئے ہیں؟ ایک مومنین کا، ایک ظالمین کا۔ سارے میری طرف دیکھیں ذرا۔ ایک گروہ بیان ہوا مومنین کا، ایک بیان ہوا ظالمین کا۔ توجہ ہے احباب؟ ایک مومنین کا، ایک ظالمین کا۔ یہ زانو ہر منکر کی گردن پہ رکھ کے سیدوں کی صحبت میں حاضر ہو کر اور شہزادوں کے قدموں پر اپنے امامے کی جبین رکھ کے غلام عباس حجویری اعلان کر رہا ہے آستانہ علیہ پنڈی راما شریف کے اس بابرکت اور اونچے منبر پر گروہ ہیں دو۔ ایک ہے مومنین کا، ایک ہے ظالمین کا۔ ایک مومنین کا، ایک ظالمین کا۔ نشانی بتاؤں، جو مر جائیں اور فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے سمجھ لینا ظالمین ہے۔ نہیں لیا میرا فکرہ، میں تو بڑی بات کر گیا ہوں۔ جو مر جائیں اور فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ ظالمین ہیں۔ سنو ذرا میرے نال بولو، جو مر جائیں اور فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے تو سمجھ لیجئے گا وہ ظالمین ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں جو مر جائیں
اور فاتحہ بھی یاسر نہ پڑھی جائے تو سمجھ لیجئے گا ظالمین ہیں. اور ہر سال جن کے عرصوں پر رش دوگنا ہو جائے سمجھ لینا ظالمین نہیں, یہ زمین کے اوپر بھی مومنین ہیں اور آج زمین کے نیچے بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ سلو کے شریف, آستانہ علیہ پنڈی راما شریف, حضور تاج الوفات, حضور تاج الوفات. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. گروہ کتنے ہوئے؟ پیچھے یار سب پیچھے بیٹھ جائے, ادب سے بیٹھ جائے. گروہ کتنے ہوئے؟ 2. مجھے اچھا نہیں لگا شہزادگان بار بار اٹھ کر آئیں, میں نے نشست چھوڑی ہے احترام میں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تم سب کے چہرے بھی نظر آئیں کہ آج تاج الحفاظ کے عرس پر کون سے چہرے پہ کیا لکھا جاتا ہے. یہ ہے بنی اسرائیل, یہ ہے آیت نمبر 88. گروہ بیان ہوئے 2, ایک مومنین کا. نہیں یار میرے نال نہیں تسی مرشد دے قدمہ جو بے کبھی ایڈی ہو لی. ایک ظالمین کا, ایک مومنین کا. نشانی کیا ہے؟ جو مر جائیں تو فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے وہ ظالمین, اور جو دنیا سے چلے جائیں تو لوگ جوک در جوک آئیں. وہ کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ لینا فکرہ جن کی قبروں پر رش ہی ختم نہ ہو. خلیفہ صاحب وہ ہوئے مومنین, اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں نہ شرک ہو سکتا ہے نہ وہاں بدعت ہو سکتی. یہ کیسا الزام ہے ہم پر, یہ کیسا بہتان ہے ہم پر, یہ کیسی بونگی ہے. جہاں ایمان ہو وہاں نہ بدعت ہے نہ شرک ہے, وہاں قال اللہ کا سبق ہے, وہاں قال رسول اللہ کا سبق ہے. آج کی یہ جاندار محفل ہر چہرے کی پیشانی پر یہ فکرہ تحریر کر رہی ہے کہ جو بے ایمان تھا وہ یہاں آ نہیں سکتا, اور جو ایمان والا آ گیا ہے وہ خالی جھولی یہاں سے جا نہیں سکتا. آپ جی ہاتھ اٹھائیں ذرا میرے ساتھ, آپ کی مہربانی. بسم اللہ بسم اللہ. بولو بولو ذرا بولو, مہربانی تہاڈی. آستانہ علیہ سنو کے شریف زندہ باد. آستانہ علیہ پنڈی راما شریف, خطیب پاک. یہ نوجوان, یہ بچے, یہ طلباء سب توجہ فرمائیں. علم کا گلستہ اپنے عروج پر, روحانیت کا گلستہ اپنے عروج پر. یہ حدیث تو سب کو آتی ہے نا کہ میرے کریم نے اپنی امت کو فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. توجہ توجہ توجہ. قبر یا جنت کے باغوں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں سے. علامہ صاحب گھڑا ہے. اب میں پوری دنیا کے گور کنوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ, کوئی قبر کھول لے آپ کو نہ جنت نظر آئے گی اور نہ ہی جہنم. وہ تو گڑے کا گڑا ہے نا, 3 فٹ کی گہری قبر ہی نظر آئے گی. ایک ٹویا ہی دسے گا ٹویا, مگر جیڑا ایمان والا ہے نا, ایمان والا, وہ قبر دیکھ کے کہے گا جب مصطفیٰ نے کہا ہے. مہربانی حضرت چلے میرے ساتھ. تو پھر یا جنت کے باغوں سے باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں سے گڑا ہے. اب میں یہاں پر نشانی عرض کر رہا ہوں, ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کیسے سمجھے دوزخ کا گھڑا ہے یا جنت کا باغ ہے. انج نہیں بھی سواد نہیں آیا, مینوں نہیں سواد ہے. اے انج کرو نا ذرا چشتی ہو, ذرا انج کرو ذرا.
میں نشانی عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ قبر جنت کا باغ ہے، کیسے پتا چلے؟ قبر دوزخ کا گھڑا ہے، کیسے پتا چلے؟ قبلہ سید سلمان شاہ صاحب، میں یہ فکرہ سادات کی خدمت میں پیش کر کے اور اپنے بے نور فکرے کو سادات کی صحبت دے کے پر نور بنا کے تو چشتی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فکرہ یہ ہے، جس قبر پر جا کر، جس قبر پر، بولو نہ بولتے جاؤ، جس قبر پر جا کر وحشت محسوس ہو، سمجھ لو جہنم ہے، اور جہاں جا کے راحت محسوس لو، سمجھ لو جنت ہے۔ علامہ سوال نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال 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 لجپال، منظور نظر امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عرفان القادری صاحب چشتی مراتبی دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ خطیب پاکستان تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، توجہ ہے احباب، دو چیزیں ہیں نا علماء کرام، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک وحشت ہے اور ایک راحت ہے، ایک وحشت اور ایک راحت۔ جہاں وحشت ہو، ہے میرے ساتھ علامہ عرفان القادری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، برادر اکبر ہیں، ہر حوالے سے بڑے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک وحشت ہے اور ایک راحت ہے۔ جہاں وحشت محسوس ہو، ہائے ہے، سمجھ لو جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا ہے، اور جہاں راحت محسوس ہو، سمجھ لو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تے جڑے جڑے بندے نو نیندر نہیں آئی، جو مرشد کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، یا پشت مقدس کی دوسری نشانی یہ ہے، جہاں بندہ جا کے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے، سمجھ لو جہنم کے گڑھوں سے گڑا ہے، اور جہاں بیٹھ کے چاروں طرف قرآن ہی قرآن پڑھا جائے، سمجھ لو جنت کے باغوں سے باغ ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جتھے چار بندے کھلوتے ہون، پنجابی دی مثال بڑی ضروری ہے یار، جتھے چار بندے کھلوتے ہون نا، راہ چل دیاں، راہ گیر لنگ دے پوچھ دے نا ایتھے کی ہے، یا سر میں جان کے مثال دین لگا ہوں، پھر میں آگو حدیث پڑھنی، عربی عبارت سناؤں گا، علماء کو سبق سناؤں گا۔ جتھے چار بندے کھلوتے ہون، لنگ دے راہ گیر پوچھ دے نے ایتھے کی ہے؟ لو جی، کوئی بندہ بغانہ بندہ مسافر اجنبی پنڈی راما شریف دیا سڑک تو لنگے، چشتی بولے میرے نال، کوئی بندہ لنگے، کوئی، میں جو گوجرے تو راہ بھولے ہاں تے ہر بندے نو پوچھدا آیا تے مینوں ایک گل دی سمجھ آ گئی ہے، جے سید نال ہون تے نہ بندہ ایتھے بھولدا تے نہ اوتھے بھولدا۔ او ہو کمال ہے۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب میرے ساتھ پچھلی دفعہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے نا، تے صاحبزادہ صاحب اس بار یہ بھی بانڈ نکل گئی یار، کی سن دیو بھائی، سید نال ہون، نال بندہ سیداں دے نال نہ ہوئے، سید بندے دے نال ہون تے پھر نہ ایتھے بھول دے۔ لو جی، کوئی بندہ 7 بگانہ لنگے ایتھوں ہونے لگاؤ تے جیڑا بندہ عرس شریف دی محفل وچ نہیں آیا اس پنڈ دا، اونوں وہ بندہ پوچھے ایتھے اج کی ہے، مجھے دکھ رہے گا جو میرے ساتھ نہ چلا۔ اس بندے کو کوئی پوچھے ایتھے اج کی ہے، لو جی، جے او بندہ اے آہ جانا اج بھی چیلنج ہے کہ ایتھے ورانے، ایتھے جھاڑیاں نے،
والے آکھیا نا اج بابے ہراں دا عرس ہے. او ہو بیٹھا یار کوئی بندہ جے اس آکھیا نا اج بابا جی دا عرس ہے تو پھر انصاف کا ترازو تم سب کے ہاتھ میں ہے. اور میرا سوال ہے چشتیوں، دنیا ہمیں یہ بتائے رب نے اس بندے کی زبان پہ جاری کروا کے کہ آج بابا جی کا عرس ہے، یہ زمانے کو سمجھا نہیں دیا. نیریاں قبراں اور ہوندیاں نے اور نور والیاں قبراں اور. آپ کے ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں، میں دیکھ نہیں رہا. ہاتھ اٹھائے ذرا میرے ساتھ. یہ دلیل ہے اس بات کی. پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں، علماء تشریف فرما ہیں، جو ولی ہوتا ہے نا، ولی واو لام اور یا کے ساتھ ولی، اس کے اصطلاحی معنی میں تو بڑی بحثیں ہیں. جو اس کا لغوی معنی ہے نا، سیدھا سیدھا لفظ ولی کا معنی، سیدھا سیدھا معنی یہ ہے جو کبھی کسی حالت میں بھی اللہ کے قرب سے جدا نہ ہو. سارے نہیں میرے ساتھ چل سکے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں. جو کبھی کسی حالت میں بھی اللہ کے قرب سے جدا نہ ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں. یا لجپال 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 لخت جگر امام المناظرین شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین دربار حسینیہ آستانہ علیہ صلو کے شریف قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہو چکے ہیں. لجپال 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 لجپالان دے لجپال آستانہ علیہ صلو کے شریف آستانہ علیہ صلو کے شریف آستانہ علیہ صلو کے شریف آستانہ علیہ پنڈی راوہ شریف پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ جگر گوش شاہ امام المناظرین شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ صلو کے شریف آج تشریف فرما ہوئے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب قبلہ شاہ صاحب کے چہرہ انور کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں. جناب قبلہ بسم اللہ. احباب گرامی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس گلستان چشت کا آفتاب و مہتاب شبیہ ہے حضور امام المناظرین اس وقت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. اب یوں ہی سمجھیے کہ جب اس وقت یہاں حضور پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور دیگر شہزادگان جو یہاں پر موجود ہیں اس آستانے پر اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں، بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ مولا علی سے لے کر حضور پیر سیال لجپال تک سارا فیضان اکٹھا اس وقت آستانے پر موجود. اب آپ کی توجہ ہے میں کہاں پر تھا؟ ٹھیک ہو گیا. اندھیری قبریں اور ہوتی ہیں اور نور والی قبریں اور ہوتی ہیں. صاحبان عزیز، آج کل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر بتانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، اور ہمارے نوجوان بھولے بھالے سنیوں سے یہ شیطانی چکروں میں پڑھنے والے اسکالر ہمارے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بابا دشائی کوئی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ نہیں فرماتے نا. بابے تھے بولنا تو اسی فتنے پہ چاہیے نا جو موجودہ دور کا ہو. ہمیں کہا جاتا ہے ہر دوسرا بچہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ
اپنا موبائل کھولتا ہے اور جس کا جی چاہے وہ میرے نوجوان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں. میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا، غور ہونا چاہیے، بھی غور ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو علامہ عرفان القادری صاحب میرے چلے جانے کے بعد اگر کسی شخص کے ذہن میں سوال ابھرے تو قبلہ تشریف فرما ہے، حضور شیخ الحدیث تشریف فرما ہے. میں پوری علمی، تحقیقی، نظریاتی اور فکری ضمانت کے ساتھ اس عظیم آستانے پر یہ فکرہ پیش کر رہا ہوں. ہمارا سوال ہے، جب ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان نے منگوانا چاہا تو اس وقت ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی دھرتی سے کتنے میل دور تھی؟ کتنے میل دور تھی؟ تو خزائن العرفان سے لے کر روح البیان تک انشاء، املا، قرات، عبارت، کتاب، حوالہ، 6 چیزوں کی ذمہ داری سے سید کا نوکر اعلان کر رہا ہے. جب 3 میل کا فاصلہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کے مابین رہ گیا تو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی مبارک کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیوں نہ بلقیس کو اسی کے تخت پہ بٹھا دیا. توجہ رہے پوری. کئی بار کا سنا ہے لیکن مجھ سے بھی سنیے نا تھوڑا سا. اور 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان نے کہا کیڑا وہی جڑا تو اڈے چو لیاوے کیڑا کیڑا تو اڈے چو کیڑا جیڑا لیاوے قرآن نہ ہو میں ذمہ دار، قرآن میں واقعہ نہ ہو میں ذمہ دار. حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کیڑا تو اڈے چو جیڑا لیاوے، بغیر ابتدا تو اللہ دی ذات اول ہے تے بغیر انتہا تو آخر ہے. نبی تو عید سہان ہوندا ہے، مٹان نہیں ہوندا. میرا سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت منگوانے کے لیے فرما رہے تھے کیڑا تو اڈے وچوں جیڑا لیاوے، پنڈی راواں شریف والے ہو، کیڑا تو اڈے وچوں جیڑا تخت لیاوے. اللہ پاک دیاں قدرتاں ہے سن کے کوئی نہ بولیا جے میرے نال. تے اے مسئلہ جڑا اج سانو مولوی سمجھانا چاہندا ہے، پرائمری پاس مولوی، حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس مسئلے دا کوئی نہیں پتا. اللہ دے ہوندیاں کسی اور کو مدد نہیں منگی دی، نہیں لے سکے نا. اب توجہ تقسیم ہو جاتی. کیا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کون ہے تم میں سے جو تخت لائے تو اللہ کی قدرتیں موجود تھی نا چشتیوں؟ اللہ کی طاقتیں موجود تھی نا؟ تو سمجھاؤ نا پھر ہمیں. پھر اللہ کے ہوتے ہوئے حضرت سلیمان نے اللہ کے بندوں کو کیوں کہا؟ نہیں رہ گئے ہو میرے پیچھے. کیڑے تو اڈے چوں جیڑا لے آوے. بس اسی دن سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تھا کہ جنہیں اللہ اس قابل بنائے وہ 3 میل کے فاصلے پر آئی ہوئی ملکہ کا تخت 2 ماہ کی مسافت سے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں. ہر بندہ میری طرف دیکھے. اب یہ بھی قرآن ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، من تبعیضیہ کے ساتھ تھوڑا سا علم کتاب کا، قرآن کا نہیں. یہ زبور کا علم ہے، زبور کا، زبور شریف کا. تھوڑا سا علم جس بندے کے پاس تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. جو آیا ہے عرس کی محفل میں وہ مجھے اتنا تو سمجھائے، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا زبور کا وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا.
اور جس نے ساری زندگی تھوڑی سی زبور نہیں یار حد ہے وہی تو سنن دی تھوڑی سی زبور نہیں میں رکنا ہی تھے تھوڑی سی زبور نہیں بلکہ الحم کی الف سے شروع کر کے والناس کی سین تک پنڈی رحمان چ بہ کے آنے والوں کو کہا جن نے پیر سیال ویکھنا میں بیٹھا جے جن نے حضور مراتب علی شاہ صاحب ویکھنے میں بیٹھا جے جن نے مولا علی دا فیض ویکھنا میں بیٹھا جے جن نے حسین پاک دا نیزے تے سنانا ویکھنا میں بیٹھا آؤ پنڈی راواں کے آستانے پر تمہیں تاج الحفاظ کا آج چمکتا دمکتا یہ آستانہ بتائے گا سلیمان کی نوکری اور ہوتی ہے محمد کی نوکری اور دنیا سمجھے یار اس بات اللہ حضور جی سلامت رہے پیر سلامت بسم اللہ میں بڑی تیزی سے حضور تاج الحفاظ کے مبارک تذکرے پر آن پہنچا اور مجھے اپنے وقت میں اپنی بات کو مکمل بھی کرنا ہے جس بندے کا موبائل ہلے تک بند ہے وہ بھی کھولے ٹھیک ہو گیا ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے قدم قدم پر ہمارا وارث ہے نبی کا گھرانہ ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے ہم منبر ابیض سے اعلان کہہ رہے ہیں صحیح بخاری پھر کہہ رہا ہوں صحیح بخاری تیسری بار کہہ رہا ہوں صحیح بخاری چوتھی بار پھر کہہ رہا ہوں صحیح بخاری پانچویں بار پھر کہہ رہا ہوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 5736 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی صحابہ کا گروہ کسی بستی میں رات ٹھہرا ان بستی والوں نے نبی کے صحابہ کو نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی نہ میزبانی کی بس اسی رات اس قوم کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا اسی دن سے قبلہ شاہ جی یہ سمجھ میں آیا تھا مجھے جیڑا صحابہ نو عزت نہ دے انہوں ہی ڈنگ وج دے نہیں لے سکے یار میرا فکرہ ادھر آلے بھی رہو ذرا میرے نام یہ بخاری میں نہ ہو میں ذمہ دار 5736 نمبر حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں مرفوع متصل غیر مجروح حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں خواص خمسہ کی حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں بچھو نے ڈنگ مارا اسے جس نے نبی کے صحابہ کی ضیافت نہیں کی دنیا میں بچھو سے ڈنگ مروا کے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بتایا اگر قبر چ ڈنگا تو بچنا ہے تے ابو بکر نو خلیفہ بلا فضل مان کے مال ہے آپ کی عمر فاروق کو خلیفہ راشد مان کے آنا ذوالنورین کو خلیفہ ثالث پر حق مان کے آنا مولا علی کو اپنا آقا اپنا مولا اپنا مالک اپنا سید اپنا سردار مان کے آنا پھر قبر ایسے سینے سے لگائے گی جیسے بچھڑے ہوئے بیٹے کو ماں سینے سے قوم کے سردار کو ڈنگ بجا سلامت رہے آپ جدوں وجیا نا جی ڈنگ بچھو ماریا بخاری شریف یاد ہے میں نے تو دعوت دی ہے جس کا موبائل اندر ہے وہ بھی کھول لے تو پھر انٹرنیشنل نمبرنگ پہ بخاری پڑھنا شروع کریں نا بندے دو چار اکٹھے ہو کے آ گئے انہوں نے آ کے کہا تمہارے پاس کوئی علاج ہے تمہارے پاس کوئی علاج توجہ چاہیے مجھے بھرپور میں بالکل اختتام پہ آ گیا ہوں
تمہارے پاس کوئی علاج ہے اس بچھو کے ڈنگ کا؟ ٹھیک ہو گیا. صحابہ کرام نے فرمایا بالکل ہے ہمارے پاس اس کا علاج. اب علاج کیا ہوا؟ پوری طرح ہمتن گوش ہیں. کیا علاج ہوا؟ یہ میرا امامہ ہے جسے میں اپنی ماں کے قدموں پہ لگا کے سر پہ پہنتا ہوں. میں اس امامے کو حضور امام المناظرین کے قدموں پہ نہیں، آپ کے قدموں میں جو نالین مقدس آئی اس نالین مقدس پر بھی نہیں، اس نالین مقدس کے نیچے وادی نور صلو کی شریف کے مٹی کے خاک کے وہ ذرات جنہوں نے زندگی میں ایک بار حضور امام المناظرین کی نالین کو چوما ہے، میں ان ذروں پہ رکھ کے میں کیوں نہ رکھاں، میں مفتی اعظم کو لوں، علی پور چٹھے دی شان کو لوں، پاکستان دے سارے تو وڈیاں وڈیاں مفتیاں نو جنہ آگے میں سر نیما کر کے بیٹھے ہیں ویکھیا ہے، حضور قبلہ حافظ محمد سعید احمد صاحب نقشبندی قادری، مفتی اعظم آستانہ علی حضرت کیلے والا شریف. میں نے این بچپن میں اس علم کے ماؤنٹ ایورسٹ سے سنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی دھرتی پر اگر کوئی کتابی عالم موجود ہے تو صرف مراتب علی شاہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. یہ جملے سنتے جانا. میں اس کی وجہ جانتا ہوں، اور وہ وجہ اس خوبصورت مجمع میں میں ضرور سنانا چاہوں گا. قبلہ نام کیا تھا آپ کا؟ مراتب علی. وقت ہے نا حضور میرے پاس؟ کیا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ سید مراتب علی. سب کو اس میں مبارک آتا ہے. پیر و مرشد کا نام ورد سمجھ کے لینا چاہیے. حضرت پیر سید مراتب علی. اب غور ہے آپ کا صاحبزادہ صاحب، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ اپنی نشست پر جلوہ گر ہو جائیں، مجھے ذرا روبرو ہونے دیں اپنے خدام سے. اس میں مبارک سید مراتب علی. علم والوں نے عالم مانا، علم والوں نے، اپنوں نے بھی بیگانوں نے بھی. میں جانتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ رگوں میں خون اس کا ہے جس نے منبر ابیض مسجد کوفہ پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا سلونی 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 قبل ان تفقدونی. علی سے پوچھو جو تمہارا جی چاہے. وہاں سے فیض چلتا چلتا پہنچا صلو کی شریف، اور پوری ظاہری حیات میں حضور فرماتے رہے اپنے چہرے سے جلوے چمکاتے ہوئے. یہی ہر جلوہ کہتا رہا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. حضور جو آپ سے پوچھے وہ کیا بنتا ہے؟ تو فرمایا انصر القادری نو دیکھیں، علامہ عرفان القادری کو دیکھیں، علامہ شاہد چشتی صاحب کو دیکھیں، اور یہ پھیلا ہوا نیٹ ورک دیکھیں. حضور مراتب علی کا او پایا علم چچا ہوئی ہوں بے جے دی نسل نبی دی ہوئے خون علی دا ہوئے. اب صحابہ کرام نے اس سردار کے نمائندوں سے کہا، انہوں نے کہا بالکل ساڑھے کو علاج ہے. علاج کیویں کران گے؟ اور بکریاں بکریاں انہوں نے سان دیو تو پھر علاج کران گے، سب کچھ کران گے. بکریاں طے ہو گئی، علاج طے ہو گیا. ٹھیک ہے، 5736 اگر کسی کو یاد ہے تو صحیح بخاری شریف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پڑھا کیا شفا کے لیے؟ توجہ ہے؟ اب میں پڑھ رہا ہوں. فَجَعَلَ يَقْرَعُ. زبر زیر دی بھی سمجھ آوے. کوئی یہ نہ کہے کہ دربار پہ آستانے پہ آگے پڑھا تو سمجھ ہی نہ آئی. تو بتا رہے ہیں جنہیں سمجھ آتی ہے وہ یوں پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جنہیں مرشد سمجھائے ہوئے ہیں جو پڑھ دے جے. فَجَعَلَ يَقْرَعُ بِأُمِّ الْقُرْآنَ. حضرت ابو سعید خدری نے اس بندے کے ڈنگ کی شفا کے لیے
سورت فاتحہ پڑھی. نہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں, بولنے ذرا میرے ساتھ. سواد ہی بڑا ہوں لگے ہی تھے. یا کراؤ بے ام القرآن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فاتحہ پڑھی. حضرات علماء کرام تائید چاہوں گا. اور اس کے آگے جو لفظ ہے فَبُزَاقَهُ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ, سورت فاتحہ پڑھ کے حضرت ابو سعید خدری اپنا لعاب, اپنا تھوک مبارک پڑھتے جان تے جمع کرتے جان کی. لعاب ابو سعید خدری فَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ, اپنا تھوک مبارک انہوں نے جمع کیا. وَيَطْفَلُ, پھر جس جگہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس جگہ پر حضرت ابو سعید خدری نے اپنے منہ مبارک کا لعاب, رہ گئے انہیں پیچھے, اپنے دہنے مبارک کا لعاب اور تھوک مبارک. صحیح بخاری, اس بندے کے ڈنگ والی جگہ پہ حضرت ابو سعید خدری نے اپنا تھوک لگایا. تھوک, اب اہل علم بیٹھے ہیں تو سواد بڑا ہونا ہے. بخاری نے کہا فا بارہ آ, وقت نہیں لگا, جو ہی لعاب لگا فوراً متصل اسی لمحے اسی وقت وہ زخم دور ہوا, درد دور ہوئی, ورم دور ہوا. بولو نا میرے نال ذرا, یہ سمجھ آئی صحیح بخاری سے نبی پاک کا لعاب نہیں, نبی پاک کے صحابی کا لعاب. نبی کی نسبت کی وجہ سے, حضور کی غلامی کی وجہ سے, قرآن کی ایک سورت پڑھنے کی وجہ سے اتنا مبارک ہو. صرف لعاب کہ جہاں لگ جائے غیر مسلم کو تو شفا ہو جائے اسی لمحے اسی وقت. اب بتاؤ, صرف نبی کی نسبت بندے کو اس قابل بنا دیتی ہے ابو سعید خدری کا قرآن پڑھ کے اپنا تھوک لگانا. اس بات کی دلیل ہے جدے اندر قرآن وسدا ہوئے, جدے اندر قرآن دا نور رہندا ہوئے, جیڑا اٹھ دیاں بہندیاں قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہوئے, اون دا تھوک ایڈا کمال دا ہو جاندے, جہاں لگا دے وہیں شفا ہو جائے. ارے بابا, اس کے پورے بدن کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ بتائیں آپ مجھے. اب میں برکات پہ ایک فکرہ کیا کہ تو اس مسند سے, عظیم الشان مسند سے فیض کی خیرات مانگتے ہوئے اجازت لے رہا ہوں. ہم جس آستانے پہ آج آئے ہیں حضور تاج الحفاظ کا, یہ آستانہ ایک ہوندا ہے حافظ قرآن, میں گل کر رہے ہیں پاجی, ایک ہوندا ہے حافظ قرآن, ایک ہوندا ہے وارث قرآن. جیڑا کدی کدی پڑھے نا او ہوندا ہے حافظ قرآن, تے جدے جان تو بعد بھی ارد گرد پڑھیندا رہے او ہوندا ہے وارث قرآن. دوسرا فکرہ, جو زندہ ہو تو پڑھا جائے, مزار میں چلا جائے پردہ فرما جائے تو قرآن پڑھنے کا سلسلہ بند ہو جائے. سمجھ لو حافظ تھا صرف قرآن کا. اور جس کے عرس پہ ہر سال قرآن حفظ کرنے والے نو پگاں ہر سال نویاں بندیاں نو بجدیاں رہن, پیچھے رہ گئے ہیں, تو سمجھو یہ صرف حافظ نہیں تھا قرآن کا, یہ قرآن کا وارث تھا, وارث. اور تیسرا فکرہ لیجئے, جو اس وقت تک قرآن کا فیض دے جب تک روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے تو سمجھ لینا حافظ ہے. اور اگر دھڑ کربلا میں پڑا ہو, سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو, پھر بھی قرآن پڑھتا رہے تو سمجھ لینا حسین پاک صرف قرآن کے حافظ نہیں,
قرآن کے وارث ہیں. اور پھر حسین پاک سے یہ وراثت چلی، امام زین العابدین میں آئی، امام زین العابدین سے چلی، امام محمد باقر پہ آئی، حضرت امام باقر سے چلی، امام جعفر صادق پہ آئی. میں قادری بزرگاں دے نام پہ نہیں، قادری سلسلے کے جو آباء و اجداد ہیں میں ان کے اسماء گرامی لے رہا ہوں، حیران مت ہوئیے گا. نہیں تو شجرہ علیہ قادریہ پڑھ لیجئے، یا آپ کے شجرے میں نام آ جائیں گے سارے. ٹھیک ہو گیا. امام باقر سے وراثت قرآن چلی، امام جعفر صادق تک پہنچی، امام جعفر صادق سے چلی، امام موسیٰ کاظم تک پہنچی، امام موسیٰ کاظم سے چلی، امام علی رضا تک پہنچی، امام علی رضا سے چلی، امام محمد تقی تک پہنچی، امام محمد تقی سے چلی، امام علی نقی تک پہنچی، امام علی نقی سے چلی، بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں، امام حسن عسکری تک پہنچی، امام حسن عسکری سے چلی حضرت معروف کرخی تک پہنچی، معروف کرخی سے چلی جنید بغدادی تک پہنچی، جنید بغدادی سے چلی باجزید بستامی تک پہنچی، باجزید بستامی سے چلی ابو عبداللہ سومی تک پہنچی، ابو عبداللہ سومی سے چلی شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچی، شیخ عبد القادر جیلانی سے چلی حضور پیر سیال لجپال تک پہنچی، پیر سیال سے چلی تو گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ تک پہنچی، پیر مہر علی شاہ صاحب سے چلی تو گولڑا شریف سے چلتی ہوئی یہ سلو کی شریف کی وادی نور میں پیر مراتب علی شاہ صاحب تک پہنچی، اور پھر سلو کی شریف سے وراثت قرآن کا فیض چلا اور پنڈی راما کی نورانی سرزمین پر تاج الحفاظ کے سینہ مقدس تک پہنچا، اور بھی اس سینے سے یہ نور صاحبزادے والا شان حضور قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر غلام محمد چشتی حسینی آپ کے سینہ اقدس تک یہ نور پہنچا، اور ہر سال یہ نور چمک دمک کے پنڈی راما کی سرزمین کو یہ سمجھا بھی رہا ہے، یہ بتا بھی رہا ہے جن کے جانے کے بعد ان کے تذکرے مٹ جائیں ہاتھ ہر بندے کا اٹھے، جن کے جانے کے بعد مرشد کا محب بولے گا میرے ساتھ، جن کے جانے کے بعد ان کے تذکرے مٹ جائیں سمجھ لینا صرف حافظ قرآن تھے، اور اگر ہر سال لنگر بھی بڑھتا جائے، رش بھی بڑھتا جائے، دیوانے بھی بڑھتے جائیں، حافظ بھی بڑھتے جائیں، فیض بھی بڑھتا جائے، مدرسے بھی بڑھتے جائیں، تو سمجھ لینا تاج الحفاظ صرف حافظ قرآن نہیں تھے، کل بھی قرآن کے وارث تھے، آج بھی قرآن کے وارث. یہ آستانہ، یہ منبر، یہ دھرتی، یہ لوگ، یہ شہزادگان گلشن مولا علی سدا آباد و شاد رہے. مسلک حق اہل سنت و جماعت کی عظمت ہمیشہ روز روشن کی طرح واضح رہے. کریم اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.